السلام علیکم۔ فیض صاحب کی 110ویں سالگرہ کا جشن منانے والے سارے حاضرین کو میری طرف سے آداب۔ سب سے پہلے افسوس ظاہر کروں گا کہ آپ لوگوں کے بیچ آج موجود نہیں رہ سکا، جس کی وجہ صرف پینڈیمک کووڈ نہیں ہے، اور صرف دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے دونوں کے حکمرانوں کو کسی دن محبت اور بھائی چارے میں وہی فائدہ دکھائی دے جو آج انہیں نفرت اور عداوت میں دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال جب تک وہ دن نہیں آتا کہ ایک بار پھر آپ سب سے روبرو ملاقات ہو، آن لائن ملاقات سے ہی کام چلانا پڑے گا۔ حالانکہ اردو وہ پہلی زبان تھی جو میرے کانوں میں پڑی اور جو میں نے بولنی سیکھی۔ 5 سال کی عمر میں اور میرے بھائی داخل کر دیے گئے تھے ایک انگریزی اسکول میں، جہاں ہم جو تھوڑی بہت اردو آتی تھی وہ بالکل بھول بھال گئے، اور ہمیں کم سے کم مجھے تو یہ یقین ہو گیا کہ عظیم شاعری صرف انگریزی زبان میں ہی ہوئی ہے۔ اس غلط فہمی کو دور ہونے میں کئی سال لگے، اور اس غلط فہمی کو دور کرنے میں مرزا غالب اور فیض احمد فیض کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ سب کو شاید حیرت ہوگی یہ سن کر کہ فیض صاحب کی شاعری سے میرا تعارف کیسے ہوا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اردو شاعری سے میں بالکل ناواقف تھا۔ ایک آدھ شعر آتا تھا جو غالب صاحب کے نام سے ہم دہرایا کرتے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ غالب صاحب کے تھے ہی نہیں۔ بہرحال ہمارے ایک کلاکار تھے شمی کپور صاحب، جو مجھے بہت پسند تھے اور ان کی میں ہر فلم دیکھا کرتا تھا۔ ان کی ایک فلم تھی جو کسی طرح سے یادگار نہیں ہے، اس کا نام تھا جانور۔ اس فلم میں میں نے پہلی بار فیض صاحب کی شاعری سنی، شمی کپور صاحب کی زبانی۔ اب اس فلم میں ہوتا یہ ہے کہ شمی صاحب ایک لڑکی کو جو ہیروئن ہے اسے متاثر کرنا چاہتے ہیں، اسے لبھانا چاہتے ہیں، تو ایک کشمیری شکارے والے کا بھیس بدل کر، اب وہ شکارہ والا کیسے ایک بمبئی سے آئی ہوئی لڑکی کو لبھا سکتا ہے یہ دیگر بات ہے۔ بہرحال داڑھی چپکائی، ٹوپی پہنی، فرن پہن کر اور شکارے پر بیٹھ گئے، اور جب وہ محترمہ تشریف لائیں تو انہوں نے ایک شاعری کی کتاب نکالی اور اسے متاثر کرنے کے لیے انہوں نے فیض صاحب کا، یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ فیض صاحب کا شعر ہے، اس وقت سنایا۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جس پہ وہ محترمہ جواب دیتی ہیں اگلا مصرع اسی نظم کا: جیسے صحراؤں میں چلے ہولے سے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ اور پھر شمی صاحب کا اور ان محترمہ کا مقابلہ چلتا ہے، جسے شمی صاحب اخیر میں جیت لیتے ہیں یہ شعر سنا کر، جس کا کوئی جواب نہیں ہوتا محترمہ کے پاس، کہ نہ جانے کس لیے امیدوار بیٹھا ہوں ایک ایسی راہ پہ جو تیری رہ گزر بھی نہیں۔ یہ سارے اشعار کئی برس تک میں خود دہراتا رہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کس کے ہیں، لیکن مجھے بہت ہی اچھے لگے، میرے دماغ کی نسوں کو کھول کے میرے دل میں اتر گئے، اور کئی سال بعد پتہ چلا کہ یہ فیض احمد فیض کے تھے۔ اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ سین اس فلم میں شمی صاحب نے ہی ڈلوایا ہوگا، کیونکہ غالباً وہ اردو لکھتے پڑھتے تھے، شاعری کا انہیں بے حد شوق تھا، اور جو محترمہ تھیں وہ مہاراشٹرین تھیں، انہوں نے فیض احمد فیض کا شاید نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ ان کی کرنی تو ہو نہیں سکتی، یقیناً شمی کپور صاحب کی ہی یہ کرنی تھی۔ اور بہت سال بعد جب مجھے پتہ چلا تو میں نے وہ پوری نظم پڑھی، اور اس کے بعد فیض صاحب کا اور کلام میں نے پڑھنا شروع کیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ فیض صاحب کی شاعری اور ان کی شاعری سے زیادہ ان کی زندگی کی مثال، ان کی ایکٹیویزم، ان کے عقیدے میرے دل و دماغ پہ کتنا گہری چھاپ چھوڑ جائیں گے۔ خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی فیض صاحب کے خاندان سے میری ملاقات ہوگی،
میں ان کا مہمان بن کے لاہور آؤں گا فیض فیسٹیول میں کئی بار شرکت کرنے۔ آپ سب حاضرین کی اجازت کے ساتھ میں آپ کو فیض صاحب کی دو نظمیں سنانا چاہتا ہوں جو راولپنڈی کنسپریسی کیس میں ان کے قید کے دور کی تصویر ہیں، اور ان دونوں نظموں کا انتساب میں ان ایکٹیوسٹس کے نام کرتا ہوں جو اپنی زندگی بھر کی لگن، زندگی بھر کی محنت، زندگی بھر کے کام کا صلہ آج پا رہے ہیں جیل خانے کی دیواروں کے پیچھے۔ تو لیجیے پیش خدمت ہے زندہ کی ایک صبح۔ رات باقی تھی ابھی جب سرے بالیں آ کر چاند نے مجھ سے کہا جاگ سحر آئی ہے، جاگ اس شب جو میں خواب تیرا حصہ تھی، لبے جام سے تہے جام اتر آئی ہے۔ عکس جانا کو ودا کر کے اٹھی میری نظر شب کے ٹھہرے ہوئے پانی کی سیاہ چادر پر، جا بجا رقص میں آنے لگے چاندی کے بھور، چاند کے ہاتھوں سے تاروں کے کنول گر گر کر ڈوبتے تیرتے مرجھاتے رہے، کھلتے رہے، رات اور صبح بہت دیر گلے ملتے رہے۔ سحر زندہ میں رفیقوں کے سنہرے چہرے سطح ظلمت سے دمکتے ہوئے ابھرے کم کم، نیند کی اوس نے ان چہروں سے دھو ڈالا تھا دیس کا درد، فراق رخ محبوب کا غم۔ دور نوبت ہوئی پھرنے لگے بیزار قدم، زرد فاقوں کے ستائے ہوئے پہرے والے، اہل زندہ کے غضبناک خروشاں نالے جن کی باہوں میں پھرا کرتے ہیں باہیں ڈالے، لذت خواب سے مخمور ہوائیں جاگیں، جیل کی زہر بھری چور صدائیں جاگیں، دور دروازہ کھلا کوئی بند ہوا، دور مچلی کوئی زنجیر مچل کے روئی، دور اترا کسی تالے کے جگر میں خنجر، سر پٹکنے لگا رہ رہ کے دریچہ کوئی، گویا پھر خواب سے بیدار ہوئے دشمن جاں، سنگ و فولاد سے ڈھلے ہوئے جنات گراں، جن کے چنگل میں شب و روز ہیں فریاد کناں، میرے بیکار شب و روز کی نازک پریاں، اپنے شاہپور کی راہ دیکھ رہی ہیں یہ اسیر، جس کے ترکش میں ہیں امید کے جلتے ہوئے تیر۔ اگلی نظم ہے زندہ کی ایک شام۔ شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات، یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات، صحن زندہ کے بے وطن اشجار سرنگوں محو ہیں بنانے میں دامن آسمان پہ نقش و نگار، شانہ بام پر دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دست جمیل، خاک میں گھل گیا ہے آب نجوم، نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل، سبز گوشوں میں نیل گوں سائے لہلہاتے ہیں، جس طرح دل میں موج درد فراق یار آئے، دل سے پیہم خیال کہتا ہے اتنی شیریں ہے زندگی اس پل، ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل، جلوگائے وصال کی شمعیں وہ بجھا بھی چکے تو کیا، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں۔
بہت بہت شکریہ، اور تہہ دل سے فیض صاحب کا شکریہ. آداب.